السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ کوئی بجٹ بنانا آیا کہ نہیں؟ ہاں، آپ بیٹھ کے گھر کے بجٹ بنانا شروع کر دینا۔ آپ کو ہم بجٹنگ کے ٹاپک سے متعلق کچھ بات چیت سکھا رہے تھے، جس میں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بجٹ ہوتا کیا ہے اور پھر اس کو آگے تک لے کر گئے اور فنکشنل بجٹس کی باتیں کرنا شروع کی، جس میں ہم نے سیلز بجٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا اور پھر ہم نے پروڈکشن بجٹ کی بھی بات چیت کی لاسٹ لیکچر کے اندر۔ ابھی فنکشنل بجٹس ہمارے چلتے رہیں گے، جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے فنکشنل بجٹس کے اندر سیلز بجٹ، پروڈکشن بجٹ اور پھر پروڈکشن بجٹ کی آگے ڈیٹیل میں پروڈکشن کاسٹ بجٹ سے متعلق را مٹیریل کا بجٹ، ڈائریکٹ لیبر کا بجٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا بجٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چلے فنکشنل بجٹس کی طرف تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس، سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس، فائنینشیل ایکسپینس، ان کے بجٹس بھی بنانا ہوتے ہیں۔ اور پھر الٹیمیٹلی ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ماسٹر بجٹ بنا سکیں۔ اور ماسٹر بجٹ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا کہ اس میں ہم بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں، کیش بجٹ بناتے ہیں اور بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ بیلنس شیٹ بھی بجٹڈ ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے پروڈکشن بجٹ کو، جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نمبر آف یونٹس میں بنایا تھا، اب ہم نے اسے پروڈکشن کاسٹ بجٹ کے نام سے پڑھنا۔ جب ہم پروڈکشن کاسٹ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اب اس میں یونٹس کی بات نہیں ہوگی۔ پروڈکشن کاسٹ بجٹ کو آپ مینوفیکچرنگ کاسٹ بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مینوفیکچرنگ سے متعلق جو بھی کاسٹ انکر ہوتی ہے اس کو اب آپ بجٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اینڈ یو نو ویری ویل کہ دے آر 3 components آف مینوفیکچرنگ کاسٹ۔ 3 components ہیں، 3 ایلیمنٹس ہیں مینوفیکچرنگ کاسٹ کے۔ نمبر 1 ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ، نمبر 2 ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ نمبر 3 فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ۔ لہذا when we talk about this پروڈکشن کاسٹ بجٹ، تو پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں ہم نے انفیکٹ یہ تینوں ایلیمنٹس آف کاسٹ جو ہوتی ہیں ان کو بجٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب پروڈکشن کاسٹ بجٹ اوفنلی اسٹینڈرڈ کاسٹ پر بیس کر رہا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ریٹس پر بیس کر رہا ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ پری ڈیٹرمنڈ کاسٹ پر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ ہم پہلے سے کچھ ڈیٹرمن کر چکے تھے، یاد ہے آپ کو وہ او اے آر آپ کو کروایا تھا، اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پری ڈیٹرمنڈ یہ ریٹ ہوتا ہے، پہلے سے آپ نے ڈیٹرمن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے when we talk about پروڈکشن کاسٹ بجٹ یا مینوفیکچرنگ کاسٹ بجٹ، تو اس میں بھی ہمیں کچھ ریٹس جو ہوتے ہیں پہلے سے ڈیٹرمن کرنے ہوتے ہیں، اور ان پہلے سے ڈیٹرمنڈ ریٹس پر بیس کر کے ہم پروڈکشن کاسٹ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں آپ دیکھیے ہم یا تو پرسنٹیج لیتے ہیں کاسٹ پر اس کی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ سیلز کی اتنی پرسنٹیج تھا۔ لائک ڈفرینٹ سینیریو ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس وقت ایک سینیریو نظر آ رہا ہے کہ سیلز ہماری جو ہیں 120% آف کاسٹ ہیں، جو کہ 96,000 روپیز بنتی ہیں۔ اب دیکھیے اس طرح سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہوگی، لیکن اس میں یاد رکھیے گا فرسٹلی وی شوڈ نو کہ واٹ از سیلز۔ ہم نے پہلے اپنی بجٹنگ کی ہوئی ہے سیلز کی۔ آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ پروڈکشن بجٹ بنانے سے پہلے ہمیں نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہم پرنسپل بجٹ فیکٹر پر بیس کر کے اگلے بجٹس بناتے ہیں۔ اب پرنسپل بجٹ فیکٹر جو ہے وہ ہمارا سیلز ہے، تو ہم نے سیلز کو سب سے پہلے بجٹ کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نیکسٹ کون سا بجٹ بنانا ہے۔ تو ہمیں بہرحال سب سے پہلے سیلز کا بجٹ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب لاسٹ لیکچر تک تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نمبر آف یونٹس سولڈ اگر بجٹڈ ہمیں دیے ہوں تو ہم اس سے
نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ نکال لیتے ہیں, اور پروڈکشن بجٹ ان یونٹس ہم نے معلوم کر لیا تھا. لیکن اب یہاں پر ہم نے پروڈکشن کاسٹ بجٹ کی بات کرنی ہے. پروڈکشن کاسٹ بجٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ہمیں سیلز ان روپیز ریکوائرڈ ہوں گے. جب تک سیلز ان روپیز نہیں ہوں گی ہم پروڈکشن کاسٹ بجٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے. اب وہ سیلز ان روپیز ہم سپوز کرتے ہیں کہ 96,000 ہیں, کہ ہم نے ایک منتھ میں یا نیکسٹ منتھ میں 96,000 روپیز کی سیلز کرنی ہے. دس از دا ٹارگیٹ. اب اگر 96,000 روپیز کی سیلز کرنی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوگی, اس کا بجٹ بنانا. اس کے لیے میں نے ابھی جو آپ کو سلائڈ دکھائی اس میں ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ ہماری سیلز جو ہیں ہماری کاسٹ کا 120% ہیں. اب سیلز اگر کاسٹ کا 120% ہیں اور سیلز 96,000 ہیں تو کین وی کیلکولیٹ دا کاسٹ آف سیلز. ہاں بھائی, آپ کو میں نے یہ چیز تو سکھائی ہوئی ہے پہلے سے کہ ہم جو گیون انفارمیشن ہوتی ہے, اس فارمولا کو آپ دوبارہ سلائڈ پر دیکھ لیجئے, گیون انفارمیشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں پرسنٹیج آف گیون انفارمیشن سے اور ملٹیپلائی کرتے ہیں پرسنٹیج آف ریکوائرڈ انفارمیشن سے, اور ہمارے پاس آ جاتی ہے ریکوائرڈ انفارمیشن. تو اب اس سینیریو میں جہاں پر کہ سیلز ہمارے پاس 96,000 روپیز ہیں, گیون ہے, اور ان کی پرسنٹیج 120% ہے کاسٹ کی, تو بتائیے کیا کاسٹ آف سیلز معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی معلوم کر سکتے ہیں. تو جناب ہم کیا کریں گے, سلائڈ پر دیکھیے کہ ہم سیلز 96,000 روپیز کو ڈیوائڈ کریں گے 120 کے ساتھ اور ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ, تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جائیں گی 80,000 روپیز کی. یہ جناب 80,000 روپیز کی جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ ہیں, اور ان کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ہم کاسٹ آف پروڈکشن نہیں کہہ سکتے. دس یو نو ویری ویل, کاسٹ اکاؤنٹنگ میں یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمارے پاس حاصل ہوتی ہے کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ میں فنشڈ گڈز انوینٹری کی چینجز کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد. اور پروڈکشن کاسٹ کا بجٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ کاسٹ آف گڈز پروڈیوسڈ معلوم کرنے کے لیے. تو لاسٹ لیکچر میں جیسے کہ میں نے نمبر آف یونٹس ٹو بی سولڈ کو نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ تک کیلکولیٹ کرنا سکھایا تھا, وہی فارمولا یہاں پر بھی اپلیکیبل ہے کہ کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ بجٹڈ ہے نا, اس لیے ہم ٹو بی کی بات کر لیتے ہیں. کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ کو ہم نے کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ تک لے کر جانا ہے, تو بنیادی فارمولا وہی ہوگا. دیکھیے سلائڈ پر کہ کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ میں ہم پلس کر رہے ہوں گے کاسٹ آف کلوزنگ فنشڈ گڈس اسٹاک, جو کہ ہمارے پاس ایک بجٹڈ فگر ہوگی, ایسٹیمیٹڈ فگر ہوگی. تو ہمارے پاس آ جائیں گی کاسٹ آف گڈس وچ ول بی اویلیبل فار سیل, اور پھر ہم اس میں سے مائنس کر رہے ہوں گے کاسٹ آف فنشڈ گڈس اوپننگ انوینٹری. تو ہمارے پاس آ جائیں گی کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ. سو آپ نے دیکھا کہ ہم پروڈکشن کاسٹ کا بجٹ بنانے کے لیے کہاں سے شروع ہوئے, سیل سے. سیلز کے بارے میں ہمیں ایک پرسنٹیج بتائی ہوئی ہوگی, ہم نے پہلے سے اس پرسنٹیج کو ڈیفائن کیا ہوا ہوگا کہ ہماری سیلز ہماری کاسٹ کا 120% ہوتی ہیں. یہ 150 بھی ہو سکتا ہے, 200% بھی ہو سکتا ہے, 130 بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, میں نے یہاں پر ایگزامپلیفائی کیا ہے کہ 125% ہوں گی ہماری سیلز ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ کا. لہٰذا اگر سیلز گیون ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم نے ریورس کیلکولیشن سے حاصل کر لی. اب اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ گیون ہے تو ہم نے
انوینٹریز کی ریورس ایڈجسٹمنٹ کر کے کاسٹ آف گڈس پروڈیوسڈ تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب چونکہ بجٹڈ ہیں اس لیے آپ اس کو یہ کہیں گے کہ دیز آر دا کاسٹ یا دیز ول بی دا کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ. ٹھیک ہے, اگلے اس مہینے کے اندر. اچھا, ایک تو یہ بات جو میں نے آپ کو ابھی سینیریو میں بتائی, کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, دیکھیے سلائڈ پر, کہ ہمیں کہا گیا ہو کہ نارمل سیلز تو 120% ہوتی ہیں کاسٹ کا, سپوزلی 60,000 روپیز, جبکہ ہماری سیلز کچھ 20,000 روپیز کی ایٹ کاسٹ بھی ہوں گی, اور کچھ ہمیں چیزیں جو ہیں 90% آف کاسٹ پر سیل کرنا پڑے گی, تب جا کے ہماری ٹوٹل اماؤنٹ آف سیل اس مہینے کی 1,07,000 بجٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اب ہمیں کچھ تھوڑی سی کیلکولیشن میں الجھایا جا رہا ہے کہ جی سیدھی سیدھی بات نہیں کی جا رہی. دیکھیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تو کچھ بھی سینیریو کریٹ کر کے دیا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے جی کہ اب آپ کی جو سیلز ہیں وہ سیدھی سیدھی 120% آف کاسٹ نہیں ہے, بلکہ کچھ سیلز تو آپ 120% آف کاسٹ پر کرتے ہیں, کچھ سیلز آپ کو کرنا پڑیں گی کاسٹ ٹو کاسٹ. کچھ حالات ایسے آ جائیں گے اگلے اس ایک مہینے کے اندر کہ آپ کو کچھ سیلز کاسٹ پر ہی کرنا پڑیں گے, کاسٹ کے برابر ہی کرنا پڑیں گے, اور کچھ سیلز کاسٹ سے بھی بلو آ کر آپ کو کرنا پڑیں گے. اب ایسی سچویشن میں آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ آف سیلز تو دے دی, لیکن کاسٹ آف گڈز سولڈ کی فگر معلوم کرنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے سالو کریں گے. دیکھیے, ہمیں جو 120% آف کاسٹ پر سیلز کرنا ہوں گی وہ ہم بجٹ کر چکے ہیں کہ جی 60,000 روپیز کی ہوں گی. اب اگر 60,000 روپیز کی وہ سیلز ہوں گی تو ان کی کاسٹ کیا ہوگی؟ سمپلی اس کو آپ 120 سے ڈیوائڈ کر کے ملٹیپلائی کریں 100% پر, کیونکہ کاسٹ کی اپنی پرسنٹ جو ہے وہ 100 ہے, تو یو ول گیٹ 50,000 روپیز. یہ 50,000 روپیز تو ہوگی جناب ان نارمل سیلز کی کاسٹ, اور جو کاسٹ ٹو کاسٹ ہونی ہے وہ 20,000 روپیز ہوگی. 50 اور 20 مل کر ہوگے 70,000 روپیز. اور جو سیلز آپ نے بلو کاسٹ کرنی ہے, اگر ایسا سینیریو آ جائے بلو کاسٹ کرنی ہے, وہ آپ کی جناب سیلز ہیں 90% آف کاسٹ. اب 27,000 اگر 90% ہے تو اس کا 100% کیا ہوگا؟ 27,000 کو 90 سے آپ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اینڈ یو آر گیٹنگ 30,000 روپیز. تو جناب 50,000 نارمل سیلز کی کاسٹ, 20,000 آپ کی کاسٹ ٹو کاسٹ جو جانی ہے اس کی کاسٹ, اور 30,000 جو آپ نے بلو کاسٹ سیل کرنی ہے وہ شامل کی تینوں فگرز, تو آپ کے پاس آ گیا 100,000 روپیز. اب یہ 100,000 روپیز آپ کی کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ ہوں گی. وہ جو سیلز آپ نے بجٹ کی ہوئی ہے 1,07,000 کی, اس کے لیے کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ جو ہوں گی وہ 100,000 ہوں گی. اب اس میں انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم معلوم کر لیں گے کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ. تو جناب اس طرح سے پروڈکشن کاسٹ بجٹ ہمارے پاس آ گیا. ایک اور سینیریو دیکھ لیجئے. یہ پرسنٹیجز میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ کچھ تو آپ کو ریوائز ہو جائیں گی وہ والی پچھلی باتیں جو کہ مارک اپ مارجن میں ہم نے پڑھی تھی, اور دوسرا یہ کہ بہرحال اس چیپٹر میں بھی جب اس کو آپ پڑھیں گے تو اس چیپٹر سے متعلق کوئی بھی کوشچن جو ہوگا آپ قابو کر سکیں گے. دیکھیے جی, آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیلز پروڈیوس کر رہی ہیں 20% گراس پروفٹ آن سیلز, اور سیلز ہیں ہماری 150,000 روپیز کی. اگر ایسی سچویشن ہو تو ہم ڈائریکٹلی 150,000 کا 20% لیں گے, کیونکہ اب یہ سیلز جو ہیں وہ 150,000 ہیں اور وہ ہیں 100% کے برابر. لہذا ہم اس کو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے اور 20 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پروفٹ آ جائے گا.
پروفٹ ایلیمینیٹ کر دیں. وہ جو 30,000 روپیز کا پروفٹ آیا اس کو ایلیمینیٹ کر دینے سے کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کو 120,000 روپیز کی نظر آ رہی ہے. سو یہ جو 120,000 روپیز کی کاسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ ہے. جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اوپننگ اور کلوزنگ فنش گڈس انوینٹری کے ساتھ اور ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ. لے جی ہے تو یہی آپ کا پروڈکشن کاسٹ بجٹ. اب میں ایک ایگزامپل آپ کو سالو کروا رہا ہوں. وہ انفیکٹ بیس بنے گی آپ کے اگلے تمام فنکشنل بجٹس کو سمجھنے کے لیے. اب دیکھیے ہم جو پروڈکشن کاسٹ کو بجٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں ہیلپ کیا ملتی ہے. ایک مرتبہ پروڈکشن کاسٹ بجٹ کر لی, اس پروڈکشن کاسٹ کی بجٹ کرنے پر بیس کرتے ہوئے ہم پھر ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کو بجٹ کریں گے, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو بجٹ کریں گے, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو بجٹ کریں گے, ایون مشین آورز کتنے ہونے چاہیے اس کو بجٹ کریں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم کس کو پہلے بجٹ کرنے کے بعد کرتے ہیں, پروڈکشن کاسٹ بجٹ کرنے کے بعد, پھر باقی چیزوں کے لیے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے. اس سے بھی پہلے کیا تھا, سیلز بجٹ جو کہ پرنسپل بجٹ فیکٹر تھا. ٹھیک ہے, تو سیلز بجٹ سے ہم نے پروڈکشن بجٹ بنایا, پروڈکشن بجٹ کے بعد ہم نے پروڈکشن کاسٹ بجٹ بنایا, اور اب پروڈکشن کاسٹ بجٹ کے بعد ہم نے دوسرے فنکشنل بجٹ بنانے ہیں. لیکن ابھی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو شو کر دیتا ہوں جو کہ پھر بیس بنے گی ہماری اگلی تمام کیلکولیشن کی. دیکھیے آپ اس ایگزامپل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل بجٹڈ سیلز ہماری 360,000 ہیں. یہ ہم نے ایزیوم کر لیا, سیلز بجٹ سے ہم نے یہ فگر اٹھائی ہوگی. اور گڈس جو سیل کی جاتی ہیں 120% آف کاسٹ پر کی جاتی ہیں, لہذا ہماری کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ جو ہوں گی وہ 300,000 کی ہوں گی. کیلکولیشن دیکھ لیجئے, 360,000 جو کہ 120% ہیں, 360 کو 120 سے ڈیوائڈ کیا اور 100 سے ملٹیپلائی کر دیا, یو آر گیٹنگ 300,000 روپیز. یہ آپ کی کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ آ گئی. اس میں جناب اب ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے کلوزنگ فنشڈ گڈ اسٹاک جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس منتھ کے اینڈ پر ہمارے پاس ہونے چاہیے, اور اوپننگ فنش گڈ اسٹاک جو کہ اس وقت ہمارے پاس پڑے ہوئے. تو جناب ہم نے 300,000 میں 40,000 روپیز کو پلس کیا تو ہمارے پاس آ گئی کاسٹ آف گڈس وچ شوڈ بی اویلیبل فار سیل 340,000 روپیز, اور اس کو ہم نے ایڈجسٹ کیا اوپننگ انوینٹری 60,000 روپیز سے, تو ہمارے پاس آ گئی کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ 280,000. یعنی کہ ہمیں 280,000 کی پروڈکشن کاسٹ ریکوائرڈ ہے. اچھا جی, اسی پروڈکشن کاسٹ بجٹ کے ساتھ آپ سمپل پروڈکشن بجٹ یعنی کہ جو یونٹس میں بنایا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے, اس کی بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی. ہمیں ساتھ ہی اب ایک کالم نظر آ رہا ہے نمبر آف یونٹس کا. 2500 نمبر آف یونٹس سیل کرنے کا بجٹ ہے ہمارا. وہ 2500 نمبر آف یونٹس جو کہ ہم نے سیل کرنے ہیں ان کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کلوزنگ فنش گڈس جو ایکسپیکٹڈ نمبر آف یونٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے 500, ہمارے پاس 3000 نمبر آف یونٹس ہوں گے اویلیبل فار سیل, اور اس میں ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں اوپننگ فنشڈ گڈس اسٹاک کے یونٹس کو 600, تو ہمارے پاس 2400 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے کا بجٹ ہے کہ ہم نے 2400 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں, اور اس پر ہماری کاسٹ جو انکر ہوگی وہ 280,000 روپیز کی انکر ہوگی. لیں جی, یہ بنیادی انفارمیشن ہے جو کہ اب آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. ایٹ لیسٹ آپ نے اس سلائیڈ سے دوبارہ دیکھ لیجئے, جو انفارمیشن پاس رکھنی ہے یا جو انفارمیشن آپ نے حاصل کرنی ہے اس سلائیڈ سے وہ ہے 280,000 روپیز کی کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ اور
2400 کے نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ. اس کو آپ کہیں کاپی پہ لکھ لیجیے. اور پھر اب ہم آگے چلیں گے اس کے ڈیٹیلڈ بجٹ کی طرف. آپ دیکھیے اس 2,80,000 روپیز کی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر 3 بنیادی ایلیمنٹس موجود ہیں. کون سے ایلیمنٹس؟ وہی ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ یا پروڈکشن اوور ہیڈ کاسٹ. اور وہ پروڈکشن اوور ہیڈ کاسٹ فردر ہم نے 2 جگہوں پر ڈیوائڈ کی ہوئی ہے, ایک ویریبل کاسٹ اور دوسری فکسڈ کاسٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہماری پروڈکشن کاسٹ بجٹ کی ڈیٹیل کیا ہے. اس 2,80,000 روپیز کی جو ہم نے پروڈکشن کاسٹ کو بجٹ کیا, اس میں ڈائریکٹ مٹیریل کتنا ہوگا, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کتنی ہوئے گی. دیکھیے کہ ہم ڈائریکٹ مٹیریل جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کو ہم نے 2400 نمبر آف یونٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے 30 روپیز پر یونٹ پری ڈیٹرمن کیا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈائریکٹ مٹیریل کنزیوم ہوگا 72,000 روپیز کا. میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ہم پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں پری ڈیٹرمنڈ ریٹس کو یوز کرتے ہیں. پری ڈیٹرمنڈ ریٹ مینس جو ریٹس ہم نے پہلے سے ہی معلوم کر رکھے ہیں اپنے ایکسپیرئنس پر بیس کرتے ہوئے, یا ایکسپرٹس کو بلا کر ہم نے کہا کہ جناب آپ ہمیں ایک ریٹ کیلکولیٹ کر کے دیں. تو ہمیں پہلے ہی ایک ریٹ معلوم ہے کہ ہماری ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ 30 روپیز پر یونٹ کے حساب سے انکر ہوگی, اور 2400 نمبر آف یونٹس اگر پروڈیوس کرنے ہیں تو ہم 30 کو 2400 نمبر آف یونٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, اور دیکھیے کہ ہمارے پاس 72,000 روپیز کی کاسٹ آتی ہے. یہ ہماری بجٹڈ کاسٹ آف ڈائریکٹ مٹیریل وچ ول بی کنزیومڈ ہے. اور اسی طرح سے اب آپ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ پر آئیے کہ ہم نے 2400 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے 40 روپیز ڈٹرمن کیے ہوئے تھے. تو 40 روپیز پر یونٹ جب 2400 سے ملٹیپلائی ہوں گے تو 96,000 روپیز کی ہمارے پاس ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کی فگر آئے گی, جو کہ ہم نے انکر کرنی ہے اس پروڈکشن کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو ویریبل ہے وہ 2400 نمبر آف یونٹس انٹو 20 روپیز کے حساب سے ہمیں 48,000 روپیز کی ملے گی. بھائی یہ تو ویریبل کاسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی. ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ از ویریبل کاسٹ 30 روپیز پر یونٹ. جتنے نمبر آف یونٹس بڑھائیں گے اتنی کاسٹ ٹوٹل بڑھتی چلی جائے گی. ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ویریبل کاسٹ 40 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ہم نے ایزیوم کی ہوئی ہے. جتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہوتے چلے جائیں گے 40 روپیز کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتے چلے جائیں گے. اور ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, اس میں ہم نے کیا ایزیوم کیا کہ 20 روپیز پر یونٹ ہمارا ریٹ نکلتا ہے. اس کو ملٹیپلائی کیا ہم نے 2400 نمبر آف یونٹس کے ساتھ, اور ہمیں 48,000 روپیز کی ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم ہو گئی. اب ایک چیز رہ گئی, کیا؟ دیکھیے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. وہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 64,000 روپیز کی جب اس میں شامل کی تو ہمارے پاس جناب ایگزیکٹلی 2,80,000 روپیز کا پروڈکشن کاسٹ بجٹ بن گیا. سو ہم نے پروڈکشن کاسٹ بجٹ کو ڈیوائڈ کر دیا, اور وہ پروڈکشن کاسٹ بجٹ جو ہے اب ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کی صورت میں, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کی صورت میں, ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی صورت میں, اور فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. جان رکھیے اس بات کو کہ پروڈکشن کاسٹ بجٹس اس کے تمام ایلیمنٹس کے بجٹ پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے آپ کو میں نے پروڈکشن کاسٹ بجٹ بتایا جس میں کہ ہم نے ڈائریکٹلی ٹوٹل کاسٹ کو بجٹ کیا. کس طرح؟ سیلز سے ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر حاصل کی, اور اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ہم نے ایڈجسٹ کیا انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ.
انکریز ان انوینٹری اور ڈیکریز ان انوینٹری کہہ لیں. یہ بات بھی آپ کو پہلے میں نے لیکچر میں سمجھائی ہوئی ہے. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ کاسٹ آف گڈس ٹو بی سولڈ میں ہم کلوزنگ فنشڈ گڈز انوینٹری جو ہے پلس کریں گے اور اوپننگ فنشڈ گڈز انوینٹری مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ آ جائیں گے. یاد ہو گئی یہ بات؟ اب یہ بات میں کر رہا ہوں جو کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ کی فگر ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے. تو پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ کاسٹ آف گڈس ٹو بی پروڈیوسڈ میں ہم نے جو 3 ایلیمنٹس کو شامل کرنا ہے ان کو پری ڈیٹرمنڈ ریٹس پر کیلکولیٹ کرنا ہے اور تب جا کے ان کے اپنے اپنے بجٹس ہمیں ملیں گے. ابھی ان کے فنکشنل بجٹس میں ڈیٹیل سے آپ کو ڈسکس کروں گا. فی الحال میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں؟ پروڈکشن کاسٹ بجٹ اور پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں موجود کاسٹ ایلیمنٹس. ٹھیک ہے جی. سو دیکھیے دوبارہ سلائڈ پر کہ ہمیں پروڈکشن کاسٹ بجٹ جو ہے 2,80,000 روپیز کا معلوم ہوا اور وہ 2,80,000 روپیز کی پروڈکشن کو جب ہم نے 2400 نمبر آف یونٹس کے ساتھ ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس پر یونٹ کاسٹ 116 روپیز 67 پیسہ آ گئی. یہ ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ ہے. اوکے نہیں جی, یہ کاسٹ ہمارے پاس آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروڈکشن کاسٹ بجٹ بن گیا. اب جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ ہے پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں موجود ایلیمنٹس کے بجٹ, یعنی کہ ڈائریکٹ مٹیریل کا بجٹ, ڈائریکٹ لیبر کا بجٹ, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا بجٹ. ٹھیک ہے جی, تیار ہے؟ لے جی دیکھتے ہیں جی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا بجٹ ہمیں کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کی امپورٹنس کیا. دیکھیے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا بجٹ, پہلی بات تو یہ کہ کوانٹٹی اور کاسٹ دونوں کو بجٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر, اور یہ بجٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے 3 پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو یہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں منیمم سٹاک لیول اور میکسیمم سٹاک لیول کو ڈٹرمن کرنے میں. بھول تو نہیں گئے, ہم نے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا چیپٹر پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے منیمم سٹاک لیول اور میکسیمم سٹاک لیول کو ڈٹرمن کرنا سیکھا تھا, یاد ہے؟ تو وہی والی بات ہے کہ ہم جب ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا بجٹ بناتے ہیں اس میں ہم کوانٹٹی کو بھی بجٹ کرتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہوگی. اب جب کوانٹٹی معلوم ہو جاتی ہے پروڈکشن سے ریلیونٹ, تو وہ جا کے پرچیز ڈپارٹمنٹ کا جو فنکشنل ہیڈ ہوگا اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ جی اتنی پروڈکشن کے لیے ہمیں اتنی کوانٹٹی مٹیریل کی ریکوائرڈ ہوگی, لہذا آپ اپنا آرڈر لیول, میکسیمم سٹاک لیول, منیمم سٹاک لیول ڈٹرمن کر چھوڑیں کہ ہمیں اتنے نمبر آف یونٹس ریکوائرڈ ہیں کنزمپشن کے لیے را مٹیریل کے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اٹ ہیلپس پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ان ڈیولپنگ ا پرچیزنگ اسکیڈول. کیا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کتنے نمبر آف آرڈرز میں ان یونٹس کو پرچیز کرے گا؟ آپ کو یاد ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی, اس کے لیے اینولی ریکوائرڈ یونٹس معلوم ہونا چاہیے تھے نا. آگے نا بات کہ اب یہاں پر آپ اس کو اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں گے پرچیز ڈپارٹمنٹ کو. پروڈکشن بجٹ بنا, پروڈکشن بجٹ سے آپ نے دیکھا کہ اتنے نمبر آف یونٹس ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں. اب اتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے فلانا فلانا را مٹیریل اس تعداد میں ریکوائرڈ ہے. آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کس کو بتائی؟ اسٹور کو. اسٹور نے کس کو بتائی؟ پرچیز ڈپارٹمنٹ کو. اب وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو ڈٹرمن کرے گا اینولی ریکوائرڈ یونٹ سے. سارا انٹر لنک ہو رہا ہے نا. سو یہ بجٹ ہیلپ کرتا ہے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کو پرچیزنگ اسکیڈول بنانے میں. نیکسٹ دیکھیے, اٹ ہیلپس ان فائنینشیل ارینجمنٹس. آپ نے
اب اس کے لیے فائنینس بھی تو حاصل کرنی ہے. تو پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ فائنینس ڈپارٹمنٹ کو کہے گا جناب یہ پرچیزنگ اسکیجول ہے اور اس پر اتنی فائنینس ریکوائرڈ ہے, ارینج کیجئے. سو آپ دیکھیے کیسے انٹرلنک ہو رہی ہیں چیزیں. پروڈکشن بجٹ بنایا, وہاں سے نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ حاصل کیے, اور ان نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ سے ہم اب ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا جو بجٹ بنائیں گے وہ ہیلپ کرے گا ہمیں میکسیمم منیمم اسٹاک لیول, آرڈر پوائنٹ وغیرہ معلوم کرنے میں, وہ پرچیزنگ اسکیجول ڈٹرمن کرنے میں, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ کرے گا, اور وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کو فائنینشیل ارینجمنٹس کرنے میں ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہم نے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا بجٹ بنانا سیکھنا ہے, اس میں ہم نے جو بات کو ایمفیسس کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ 2400 نمبر آف یونٹس بنانے کے لیے ہمیں کون کون سا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے, ڈائریکٹ مٹیریل کون کون سا ریکوائرڈ ہے. اب دیکھیے میں نے سپوزلی کوئی ایک فین مینوفیکچر کرنا ہو تو کیا ایک فین کی مینوفیکچرنگ میں ایک ہی طرح کا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے؟ اس میں تو ہمیں اسٹیل ریکوائرڈ ہے, کچھ حد تک پلاسٹک ریکوائرڈ ہے جو پلاسٹک باڈیز ہوتی ہیں, پینٹ ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, وائرز ریکوائرڈ ہیں اگر وہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی ٹریس ہو جاتی ہیں, پھر اس کے اندر موٹر ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, کیپیسیٹر ریکوائرڈ ہے. یہ تمام اس کے کمپوننٹس ہوں گے نا اس ایک کاسٹ یونٹ کے. تو کسی ایک کاسٹ یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ را مٹیریل ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو 2400 نمبر آف یونٹس جو ہم نے پروڈیوس کرنے کا بجٹ بنایا ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں کتنے نمبر آف یونٹس ریکوائرڈ ہیں اس کو اب ہم بجٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ کس کس کوانٹٹی میں ریکوائرڈ ہوں گے اس کو بجٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر وہ کتنے کتنے پرچیز کرنے ہوں گے اس کو بجٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی کاسٹ کیا ہوگی اس کو بجٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اگزامپل. تو جناب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں 3 طرح کے را مٹیریلز ریکوائرڈ ہیں, مٹیریل اے, مٹیریل بی اور مٹیریل سی. ایک یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے مٹیریل اے ہمیں 2 kg ریکوائرڈ ہے, مٹیریل بی جو کمپوننٹ ہے اس کے 10 پیسز اس میں لگتے ہیں, اور مٹیریل سی جو ہے اس کا 0.5 لیٹر جو ہے کنزیوم ہوگا. سو ہم نے یہ جو ڈفرینٹ را مٹیریلز ہیں ان کا ایک کنزمپشن پلان بنانا کہ مٹیریل اے ایک یونٹ کے لیے, مٹیریل بی ایک یونٹ کے لیے, اور مٹیریل سی ایک یونٹ کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور 2400 نمبر آف یونٹس کے لیے کتنا خرچ ہوگا. ٹھیک ہے, آئیے دیکھیے اس کا کنزمپشن پلان کیسا بنے گا. اس میں جناب اے بی سی 3 مٹیریل ہیں, 2400 نمبر آف یونٹس ہیں جو کہ ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں. مٹیریل اے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ 2 kg یہ مٹیریل کنزیوم ہوتا ہے, اور ہمارے پاس جو 2400 کی پروڈکشن ریکوائرڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ 4800 kg کا مٹیریل کنزیوم ہوگا اس کے لیے. اب مٹیریل بی پر آئیے. مٹیریل بی 2400 یونٹس کے لیے 24,000 پیسز کنزیوم ہوگا. دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ مٹیریل ایک ہی طرز کا ہو, کچھ مٹیریل پیسز میں, کچھ مٹیریل ویٹ میں kg میں, کچھ مٹیریل لیٹر میں. اس لیے میں نے آپ کو تینوں طرح کے مٹیریل دیے. اوکے,
کوئی لینتھ وائز میٹر میں ہو سکتا ہے کہ جی اس میں اتنے میٹر وائر لگے گی، وہ مٹیریل وائر کا جو ہے وہ میٹرز میں لکھا ہوا ہو سکتا ہے. لہذا کسی ایک کاسٹ یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں جو بھی مٹیریل ریکوائرڈ ہوگا اس کی اپنی اپنی میجرمنٹ ہم یہاں پر پلان میں لکھ دیں گے. مٹیریل اے ہم نے ایزیوم کیا یہاں پر کہ 2 kg پر یونٹ ہے، تو 2400 نمبر آف یونٹس کے لیے کتنا ہوگا؟ 2400 نمبر آف یونٹس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا، ہمارے پاس 4800 kg وہ مٹیریل ریکوائرڈ ہے. پھر 2400 نمبر آف یونٹس کے لیے مٹیریل بی کتنا ریکوائرڈ ہوگا؟ وہ 10 پیسز، مٹیریل بی کے 10 پیسز لگتے ہیں ایک کاسٹ یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے. تو 2400 نمبر آف یونٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں کتنے پیسز ریکوائرڈ ہوں گے مٹیریل بی کے؟ 24,000. اور اسی طرح سے جو ہمارا مٹیریل سی ہے وہ 0.5 لیٹر کنزیوم ہوتا ہے ایک کاسٹ یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے. اب اگر 2400 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنا ہے تو مٹیریل سی کتنا کنزیوم ہوگا؟ انٹو 0.5 1200 لیٹرز. تو جناب یہ کنزمپشن پلان ایک ہمارا بن گیا کہ ہمارے کون سے مٹیریل نے کتنا کنزیوم ہونا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ کون سا مٹیریل کتنی کاسٹ کا کنزیوم ہوگا. دیکھیے ہم 4800 kg مٹیریل اے کو کنزیوم کریں گے اور مٹیریل اے کی کاسٹ ہے 5 روپیز پر kg. تو 5 روپیز پر kg کا مطلب کیا ہوا کہ 24,000 روپیز کا مٹیریل اے کنزیوم ہوگا 2400 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے مٹیریل بی 1.50 پر پیس ہے، وہ جو 1 روپیہ 50 پیسے پر پیس ہے مٹیریل بی، ہم جب 24,000 نمبر آف پیسز سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 36,000 روپیز کی کاسٹ آف کنزمپشن آ جائے گی مٹیریل بی کی. اور مٹیریل سی جو کہ 2400 یونٹس کے لیے 0.5 لیٹر تھا، 1200 لیٹرز کنزیوم ہو رہا ہے، اس کی کاسٹ ہے جناب 10 روپیز پر لیٹر. لہذا اس کو 10 روپیز پر لیٹر کے حساب سے جب ہم نے کیا تو 12,000 روپیز کی کاسٹ آف کنزمپشن آ گئی. ان کو ٹوٹل کیجئے، دیکھیں جی ایگزیکٹلی وہی 72,000 روپیز کا ڈائریکٹ مٹیریل کنزیوم کی فگر آپ کے پاس آ رہی ہے جو کہ ہم نے معلوم کی تھی اپنے پروڈکشن کاسٹ بجٹ کے ایلیمنٹس میں. آپ ذرا پروڈکشن کاسٹ بجٹ کے ایلیمنٹس کی سلائیڈ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کی کنزمپشن ہماری 72,000 روپیز کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کی یہ جو ابھی میں آپ کو سلائیڈ دکھا رہا تھا اس میں را مٹیریل کنزمپشن پلان جو ہم نے بنایا ہے اے بی سی تینوں کی کنزمپشن کاسٹ کو جب ٹوٹل کریں تو وہ بھی ایگزیکٹلی 72,000 روپیز بنتی ہے. سو جناب ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کو ہم نے بجٹ کیا کہ وہ جو 72,000 روپیز کی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ ریکوائرڈ ہے اس 72,000 روپیز میں کیا کچھ ہے. اس میں مٹیریل اے، مٹیریل بی اور مٹیریل سی، 3 مٹیریل ہیں اور ان تینوں مٹیریل کی کنزمپشن کاسٹ کتنی ہوگی، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ تینوں مٹیریل کتنے کوانٹٹی میں کنزیوم ہوں گے، ان کی کوانٹٹی آف کنزمپشن ہم نے معلوم کر لی، پھر ان کی کاسٹ آف کنزمپشن بھی معلوم کر لی. ٹھیک ہے، ابھی بھی مٹیریل کا بجٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. اب ہم مٹیریل اے، مٹیریل بی، مٹیریل سی کے انڈیویجول بجٹس پہ آئیں گے. ابھی تو ہمیں ان کی کنزمپشن معلوم ہوئی، اب دیکھنا ہے کہ ان کو ہم نے پرچیز کتنا کرنا ہے.
اس کے لیے ہم ہیلپ لیتے ہیں اسٹور کی. اسٹور والا ہمیں بتاتا ہے کہ جی کس مٹیریل کے کتنے نمبر آف یونٹس اسٹور میں ریکوائرڈ ہیں اسے اوپننگ یا کلوزنگ انوینٹری کے ریفرنس میں. بہرحال اس میں پروڈکشن مینیجر، پروڈکشن فنکشن کا ہیڈ سب مل کر ہی ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اتنے نمبر آف یونٹس جو ہیں ہمیں کلوزنگ ڈیٹ پر ریکوائرڈ ہوں گے انوینٹری کے اندر. سو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم میٹیریل اے کا بجٹ کیسے بنائیں گے، میٹیریل بی کا اور میٹیریل سی کا بجٹ کیسے بنائیں گے. دیکھیے اس وقت میٹیریل اے کا بجٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ کوانٹٹی بجٹ ہے. ہم نے جناب اس میں میٹیریل اے کے کوانٹٹی بجٹ میں دیکھا کہ یونٹس ٹو بی کنزیومڈ ہمارے ہیں 4800 کے. یہ 4800 کہاں سے ملا تھا جی؟ یہ ملا تھا ہمیں را مٹیریل کنزمپشن پلان سے، کہ جس میں ہم نے 2400 نمبر آف یونٹس کو 2 kg کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تھا اور 4800 kg کا ہمارے پاس میٹیریل ٹو بی کنزیومڈ آیا تھا. وہ 4800 ہم نے اگر کنزیوم کرنا ہے تو اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کتنے یونٹس پرچیز کرنے ہیں اس کے. وہ دیکھیے کلوزنگ یونٹس جو ہماری انوینٹری میں ہونا چاہیے وہ ہماری ججمنٹ ہے کہ 1200 kg ہونا چاہیے. تو اویلیبل فار جو یوز ہونا چاہیے وہ 6000 kg ہوں گے اور اوپننگ انوینٹری جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے 1000 نمبر آف یونٹس کی. سو اس طرح سے ہمارے پاس یونٹس ٹو بی پرچیز کی فگر آ جائے گی 5000 kg کہ ہم نے مٹیریل اے کو 5000 kg میں پرچیز کرنا ہے اس منتھ کے اندر، جس منتھ کا بجٹ بنا رہے ہیں یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر جس اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ہم بجٹ بنا رہے ہیں. سو یہ مٹیریل اے کا بجٹ کمپلیٹ ہو گیا جی. اب مٹیریل بی کی طرف آئیے. ہمیں مٹیریل بی کے بجٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے یونٹس جو کنزیوم کرنے تھے وہ تھے 24000 پیسز. یہ کیسے بنے تھے آپ کو یاد ہوگا، دیکھ لیجیے سلائڈ پچھلی، کہ 2400 نمبر آف یونٹس کو ہم نے 10 پیسز کے ساتھ جب ملٹیپلائی کیا تھا تو 24000 پیسز کا پلان ہمارے پاس آیا تھا، میٹیریل کنزمپشن پلان. تو وہ 24000 اب آپ اس سلائڈ میں دیکھیے گا کہ جو 24000 پیسز کی کنزمپشن ہونی ہے اس میں ہم کلوزنگ یونٹس جو انوینٹری کے ہیں وہ پلس کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یونٹس جو اویلیبل فار یوز ہوں گے ہمارے وہ 28000 ہوں گے اور ان میں سے مائنس کر دیں گے اوپننگ یونٹس انوینٹری کے 3000 اور ہم کہیں گے جی یونٹس جو ہم نے پرچیز کرنے ہیں وہ 25000 ہیں. 3000 کیوں مائنس کیے؟ کیونکہ بھائی جو اویلیبل فار یوز ہمارے پاس اگر 28000 ہونے چاہیے تو 3000 تو اوپننگ انوینٹری میں موجود ہیں، لہذا پرچیز کریں گے ہم 25000 نمبر آف پیسز. اسی طرح سے اب آپ کوانٹٹی بجٹ دیکھ لیجئے میٹیریل سی کا. یہ جناب لیٹرز میں ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جو مٹیریل کنزیوم ہونا ہے وہ 1200 لیٹرز ہے. پچھلی سلائڈ دیکھ لیجئے پلان کی کہ 2400 انٹو 0.5 لیٹر 1200 لیٹر. تو یہ اب آپ کو اس سلائڈ میں نظر آ رہا ہے 1200 لیٹر یونٹس ٹو بی کنزیومڈ ہیں. اس میں کلوزنگ انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ 300 ڈالی تو 1500 ہمارے پاس اویلیبل ہونے چاہیے اور اس میں سے 100 جو اس وقت اویلیبل ہے لیس کر دیں تو 1400 اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پرچیز کرنا چاہیے. تو یہ 1400 لیٹر جو ہے اس کی کوانٹٹی بنتی ہے جو کہ ہمیں پرچیز کرنا ہوگی. تو جناب مٹیریل اے کی، بی کی اور سی کی کوانٹٹیز ہمارے پاس آ گئی کہ مٹیریل اے، مٹیریل بی اور مٹیریل سی. مٹیریل اے 5000 kg ہم پرچیز کریں گے، مٹیریل بی 25000 پیسز ہم پرچیز کریں گے اور مٹیریل سی 1400 لیٹر ہم پرچیز کریں گے. اب بات آتی ہے کہ اس کو پرچیز کرنے پر کتنی کاسٹ انکر ہوئے گی. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں
اس کا فائنینشیل آسپیکٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب فائنینس ڈپارٹمنٹ کو کتنی کاسٹ انکر کرنا پڑے گی, اس کے لیے کتنا فائنینشیل ارینجمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم بجٹ بنا رہے ہیں تمام فنکشنز کا, تو اس میں فائنینشیل ڈپارٹمنٹ, فائنینس ڈپارٹمنٹ کو ہم کہیں گے جناب آپ کو اتنی کاسٹ انکر کرنا ہوگی ان 3 را مٹیریلز کو پرچیز کرنے کے لیے, کہ 5000 کے جی مٹیریل اے پرچیز کرنے کے لیے ہم اس کو اس کی پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, اور پرائس 5 روپیز ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہم پروڈکشن کاسٹ بجٹ کو پری ڈیٹرمنڈ ریٹ پر بیس کر کے بناتے ہیں, تو لہذا پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے, مٹیریل, لیبر, اوور ہیڈ, اس میں پری ڈیٹرمنڈ ریٹ کا عمل دخل خاصا زیادہ آپ کو نظر آئے گا. وہی بات اب یہاں پر بھی آ گئی کہ مٹیریل اے کے 5 روپیز کہاں سے آئے, ہم نے پہلے سے ڈیٹرمن کیے ہوئے ہیں پاسٹ ایکسپیرینس پر بیس کرتے ہوئے کہ جی مٹیریل اے کو پرچیز کرنے کے لیے 5 روپیز پر کے جی کی کاسٹ انکر ہوگی. تو دیکھیے 5000 کے جی مٹیریل اے کو پرچیز کرنے کے لیے ہم 5 روپیز کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو 25,000 روپیز کی مٹیریل کی کاسٹ آ جائے گی. اور مٹیریل بی جو کہ 25,000 پیسز میں ہم نے پرچیز کرنا ہے 1.50 پر پیس اس کا ریٹ ہے, اور جناب 1.50 پر پیس سے جب ہم نے ملٹیپلائی کیا تو وی گاٹ 37,500 روپیز. اور اسی طرح سے 1400 لیٹر آف مٹیریل سی کو پرچیز کرنے کے لیے 10 روپیز پر لیٹر کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر کے 14,000 روپیز کی کاسٹ آف پرچیز معلوم کر رہے ہیں. تینوں کو ایڈ کیجئے, we'll get 76,500 روپیز. تو جناب یہ جو 76,500 روپیز کی آپ کے پاس کاسٹ آئی ہے, یہ وہ ہے جو کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کو انکر کرنی ہے اس منتھ میں مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ساری باتیں. ہم نے آج جو پڑھا وہ پروڈکشن کاسٹ بجٹ کو پڑھا کہ پروڈکشن کاسٹ بجٹ کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے, اور پھر پروڈکشن کاسٹ بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, اوور ہیڈ کاسٹ. اس میں نے آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کا بجٹ ڈیٹیل سے بتا دیا. ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کے بجٹ کے لیے ہم نے پلان کرنا ہوتا ہے پہلے کہ کون کون سا را مٹیریل ریکوائرڈ ہوگا, اور پھر اس کی کنزمپشن, اور پھر الٹیمیٹلی اس کی پرچیز تک ہم نے پہنچنا ہے. سو آج کا لیکچر آپ کے لیے خاصا اہم ہے ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کے بجٹ کو سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم نے ابھی نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کا بجٹ سیکھنا ہے, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا بجٹ سیکھنا ہے, پھر جا کر ہمارے پروڈکشن کاسٹ کے بجٹ کو ہم کہیں گے کہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ پروڈکشن کاسٹ کے بجٹ کو سیکھ رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا, کچھ اسٹوڈنٹ کنفیوز کر جاتے ہیں پروڈکشن بجٹ اور پروڈکشن کاسٹ کے بجٹ کو. دوبارہ بول رہا ہوں, پروڈکشن بجٹ ان یونٹس ہوتا ہے, پروڈکشن کاسٹ کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ فائنینشیل ایفیکٹس بتاتا ہے آپ کو. تو ہم پروڈکشن کاسٹ کا بجٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں, اور یہ فنکشنل بجٹس ہی ہیں. اوکے, تو اس کی جناب آپ پریکٹس کیجئے, آپ کو پریکٹس کوسچن ملیں گے آپ کے مٹیریل میں, اور ڈسکشن بورڈ کا سہارا بھی ملے گا آپ کو. اور مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کے بجٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.